یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی بجائے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً اہل قریش کو یہ بات بہت بری گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ ناظرین گرامی، اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی، نعوذ باللہ، اور اس ارادہ سے اپنے لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، زیر نظر ویڈیو میں آج میں خانہ کعبہ کے متعلق کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اہل قریش کی اس حرکت سے یمن کے بادشاہ کو غصہ آ گیا، تو اس نے جو ہے نا لڑائی کی غرض سے اپنا لشکر تیار کیا کہ نعوذ باللہ وہ کعبے کو نقصان پہنچائے گا، کعبے کو تباہ کر دے گا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشروا ایک بہت بڑا پیکر ہاتھی تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار اور نہایت رعب دار شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں تو تمہارے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی نیت سے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا نہایت مقدس و محترم مقام ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات سن کر ابرہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ اہل قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ناظرین گرامی، ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ پر دعویٰ بولنا چاہا اور ہاتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلانے کی کوشش کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ناظرین، ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس قدر سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ ناظرین، یہ تو سمجھنے والی بات ہے کہ کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن دراصل وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ جب پرندے ان کنکریوں کو گراتے
تو وہ سنگریزے سواروں کے جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گر جاتے۔ ناظرین، اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور واقعہ سے 50 روز بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے سورۃ الفیل نازل فرمائی ہے۔ ناظرین، اس کا ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔